ईरान इसराइल इंटरनेशनल, उसके बाद पाकिस्तान के अहम मामला, ईरान की जो फतह की जीत है उस जश्न को अब अमेरिका के मीडिया ने भी तस्लीम कर लिया। आयतुल्ला खमेनी साहब की आमद पर लाखों का जो मजमा और सबसे बड़ा सरप्राइज अल-कुद्स फोर्स के जो चीफ मंजर आम पर है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्यों इतने खौफजदा हैं, तफसील आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकातें भी हैं और इसराइली फौज अब गजा में भी भारी नुकसान उठा रही है, और इमरान खान साजिश जो पकड़ी गई पाकिस्तान में, कौन कौन शामिल है इसमें, उसकी तफसील आपको बताता हूँ। अली बिन गंडापुर खान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट भी, और सहाफ़ियों के बड़े सख्त सवालात। मुराद सईद की बाकायदा एक ट्वीट आई, इजहार ख्याल और तफसील बताई। पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है इस वक्त अमेरिका में फील्ड मार्शल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं अमेरिकी कांग्रेस के सामने, और DJSI का जो दौरा चीन शंघाई तावन इजलास में, और तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं के नाम इमरान खान से मुलाकात की कल भेजे गए। उसमें गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज, मुजम्मिल असलम और तैमूर झगड़ा, ये इमरान खान से मिलेंगे। इन तमाम मामला पे बात करने से पहले तफसील ईरान के मामले पर जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँ। उसमें ईरान की जो ये 12 दिन की जंग की जीत, अब दुनिया जो पहले हजम नहीं कर रही थी, क्योंकि ईरान में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और इसराइल और उसके हामी वाले को बड़ी तकलीफ हुई। वो हैरान है कि कैसी कौम है कि अपनी शहादतों पर फख्र कर रहे हैं। ईरान ने कल अपने तमाम शुहदा, टॉप कमांडर, साइंसदान, रियासती सतह पर गॉड ऑफ ऑनर के साथ, इज़्ज़त एहतराम के साथ उनकी तदफीन, जनाजे पढ़े। पसदारान इनकलाब के चीफ हुसैन सलामी साहब, उनके लिए खसूसी तौर पर आज जनाजा होगा। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर जिसने इसराइल के जख्मों पर नमक छिड़का और शाम, इराक, लिबिया, फ़लस्तीन, तुर्की समेत जो अल-कुद्स फोर्स में खुशी की लहर दौड़ी, वो इनके जो पसदारान इनकलाब के कमांडर अल-कुद्स फोर्स के इस्माइल कानी, वो ईरान की फतह के जश्न में सामने आए। 13 जून को ये दावा किया गया था इसराइल की तरफ कि शहीद हो गए। ये बड़े इंतहाई रहनुमा क्यों है? पसदारान इनकलाब का जो खुसूसी विंग है, ईरान की जो बाहर दुनिया में बैरूनी कार्रवाइयाँ, उनका असल दिमाग, असल हिकमत अमली, ये उसके जिम्मेदार है। इससे पहले वो कासिम सुलेमानी थे, आपको याद होगा, उनकी शहादत से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। उसके बाद जितनी भी अभी तक जो अस्करी कार्रवाइयाँ इनकी होती हैं, खासतौर पर मशरिक़ वुस्ता में, उसके जिम्मेदार है। और इनका इस तरह बच जाना, एक तो इनके दुश्मनों को पैगाम है कि क़यादत और निज़ाम महफूज है, और इनके लोगों का मोराल बुलंद हुआ। मुखालिफिन के दिलों में जो खौफ है कि क़यादत मैदान में हो, एक तो सिक्योरिटी निज़ाम की आपको पता है कामयाबी के इतने बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स उन्होंने बचा लिया। दूसरा ये मामला जो प्रॉक्सीज़ का है, ये आपको पता है इसराइल बड़े इस चीज़ से सबसे ज़्यादा खौफज़दा है। फिर जो एटमी तनसीबात और रजीम चेंज के बाद मिलिट्री क़यादत को निशाना बनाना था, उसमें इनकी नाकामी नज़र आ रही। ईरान में रजीम भी मौजूद है, क़यादत भी मौजूद है, ओहदों पर लोग भी हैं, और ईरान ने जोहरी तवानाई की आलमी कम्पनी से मुआहदा भी ख़त्म किया और अपने यूरेनियम की अफज़ूदगी भी शुरू कर दी। उसके बाकायदा सबूत जो अमेरिकी मीडिया ने खुद इस बात का ऐलान किया कि इसराइल अमेरिका की 12 दिन की लगातार बमबारी के बावजूद 40 ममालिक साथ थे, लेकिन ईरान का नुकसान नहीं हुआ, इनके मकासद नाकाम हुए। और अब ये सिर्फ चंद हफ्तों या महीनों की सुस्त रवि जो आई है, उसके बावजूद यूरेनियम, सेनेट्रीफ्यूजेस, खाम माल, टेक्नोलॉजी, सब कुछ ईरान ने महफूज रखा। जिन हमलों पर नताज में, फरोदों में, इस्फहान में जो हमले हुए, ऊपर की सतह पर जो नुकसान हुआ, ज़ेर ज़मीन निज़ाम उसी तरह महफूज, क्योंकि ईरान ने हमलों की पेश की तैयारियां की हुई थी। यूरेनियम का ज़ख़ीरा आपको पता है महफूज मुंतकिल हो चुका था। अब यूरेनियम की अफसूदगी इस वक्त सबसे बड़ा मसला था। उसकी रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन ईरान के पास वो तमाम सलाहियतें मौजूद है कि इस प्रोग्राम में अब वो एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पर और नेतन्याहू पर शदीद तनकीद की जा रही है कि आपने क्या हासिल किया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो उसने अपने मीडिया पर खुद हमला भी कर दिया कि CNN, फॉक्स न्यूज़, सारे का सारा मीडिया फेक न्यूज़ दे रहा है। उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सदारत भी इस वक्त आपको पता है शदीद खतरे में है। ईरान पर हमले पर जो इख्तियारात का इस्तेमाल हुआ, उस पर इम्पीचमेंट यानी मुआवजे की जो तहरीक है वो अरकान तैयार कर रहे हैं। यहाँ बड़ी अजीब सी बात है, वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट की तैयारी, और यहाँ पाकिस्तान में उसको नोबल इनाम, सितारा शुजात देने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल पूछा जा रहा है कि तुमने ईरान पर हमले क्यों किए। इस वक्त सदारत के अलावा देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप की जान है वो भी बड़ी शदीद खतरे में है। और उसमें सबसे पहले सबूत जो भी है वो अमेरिकी कांग्रेस वुमन है मार्जी ट्रेलर, उसकी तरफ से इस बयान आया कि अमेरिकी साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में इस वजह से मारा गया था कि वो इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुखालिफ था। 60 साल के बाद ये इंकशाफ आना, और ये डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा खतरा है, क्योंकि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं ये सारे राज उसकी हलाकत के रखूंगा अवाम के सामने। उसमें नाकाम हुआ, क्योंकि बड़ी मजबूत और ताकतवर लाबी है वहाँ पर इसराइल की। और डोनाल्ड ट्रंप पर जो एहतजाज और सख्त गुस्सा किया जा रहा है उसने, क्योंकि इसराइल को गालियाँ भी दी, तो लोग उस पर बड़े बरहम है कि एक तो उसने सीज़ फायर करवा दिया, फिर इसलिए इसराइल दोबारा जो हमले की तैयारी कर रहा है। और ये याद रखिए इसराइल की देखिए सीज़ फायर तोड़ने की पूरी एक गजा में, फ़लस्तीन में, शाम में, लेबनान में एक पूरी तारीख है। अभी 24 घंटे गुजरे थे, 2 जगह उन्होंने सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जी की थी, ईरान के जनूब में और शमाल में। ईरानी प्रॉक्सीज पर उन्होंने हमला किया। जो अल-कुद्स की जो मैंने अभी आपको बताया जो रहनुमा हैं उनकी जो फौज है। फिर जो फ़लस्तीन में नकाल अलबत्ता नुकसान हुआ इसराइल को, ये भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो आग तो बुझी हुई है, लेकिन चिंगारियाँ भड़क रही हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ट्रंप यूरोप के नुमाइंदों से मिल रहा है, तैयब अर्दगान से भी उसकी मुलाकात हुई, और ये चूँकि अपडेटिंग स्टोरीज़ हैं उस पर इंशाल्लाह आपको आगाह करता रहूँगा। पाकिस्तान के हालात बड़े अहम इस वक्त होते जा रहे हैं। उसकी जो बड़ी बुनियादी वजह इमरान खान की जो माइनस करने की साजिश पकड़ी गई, जो पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई, जिसे पाकिस्तान की आवाम, सोशल मीडिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नाकाम किया है। लेकिन ये साजिश करने वाले लोग कौन है और उनकी वजह क्या थी? खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला और काबीना के लोग जो स्पीकर समेत इनके इस्तीफ़ों का अवामी मुतालबे में बड़ी शिद्दत आ गई। आप देखें सोशल मीडिया भरा हुआ इस चीज़ से
اس کی وجہ خان کے حکم بھی ایک آپ کو پتہ ہے عدولی کی گئی، پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان سے پہلے وفاق کے بجٹ کو پیش کر کے جو علی مین گنڈا پور صاحب نے عمران خان کی سیاسی حکمت عملی کو ناکام کیا، خیبر پختونخوا کے سرپلس کا پیسہ وفاق کو دکھا کے موجودہ نظام 47 کی ڈائریکٹ مدد کی، رات کے اندھیرے میں بجٹ پاس کیا، یہ خان کے حکم کو نظر انداز کیا گیا۔ تو عوام اس پہ بڑے شدید رنج اور غصے میں کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد عمران خان کی بہنوں کا جو رد عمل بھی آیا وہ بھی آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس پر غصہ آیا، رنج ہوا۔ ایک بڑے رہنما ہیں، ان کی خصوصیت اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، ویسے بھی ان کی آپ کو پتہ ہے عوام کے سامنے نہیں ہے، جیل میں، لیکن اس وقت جو عہدوں پر، پوزیشنوں پر، پارٹی کے معاملات پر، صوبے جہاں پر عمران خان کی حکومت ہے، اس حالات میں قیادت کمپرومائز نظر آنا۔ ابھی جنید سلیم صاحب بڑے تگڑے صحافی ہیں، ان کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ علی مین گنڈا پور نے کس طرح اسپیکر سواتی صاحب کو باقاعدہ دھمکی دی کہ بجٹ پاس کریں، عمران خان کا حکم ہے، اور اسے غلط بیانی کی گئی۔ اسی طرح پولیٹیکل کمیٹی کے 20 لوگ تھے، ان میں سے بھی دیکھیں بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا جو کچھ کیا، گنڈا پور نے اگلے دن کی واردات کی ہے، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہر مجبوراً مصلحتاً عہدوں کی وجہ سے علی مین کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ عہدوں کا معاملہ، نشستوں کا معاملہ، یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام ان کی اب وضاحتیں اور ان کے بیانات تسلیم نہیں کر رہی۔ مراد سعیدی کا اسٹیٹمنٹ آئی کہ جس پر پاکستانیوں کو اعتماد ہے، اور مراد سعید نے بھی یہ موقف دیا بڑا واضح کہ خان کی ہدایات کی موجودگی میں اس کی ہدایات کی ضرورت نہیں تھی، اور بات درست بھی، اگر یہ عمران خان کی ہدایت نہیں مانتے تو وہ مراد سعید کی کیا مانیں گے؟ منرل بل ہو، بجٹ ہو، احتجاجی تحریک ہو، قیدیوں کی رہائی ہو، یہ سارے معاملات جو ہے اس پہ ہم نے خیبر پختونخوا کی قیادت کا کردار دیکھا۔ مراد سعید نے اپنی ٹویٹ میں صاف صاف کہا کہ میرے ساتھ یہ کیا کریں گے وہ قوم جانتی ہے جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مطلب جو نظر آ رہا ہے ہمیں اس وقت، علیمہ خان نے جو عمران خان کی بہن خیبر پختونخوا کے ممبران سے جس طرح بھیک مانگنے کی انہوں نے بات کا بیان آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کی منتیں کی ان ممبران کی کہ عمران خان سے ملاقات پہلے کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے یہاں ڈیالہ جیل کے باہر آ جاؤ۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے باقاعدہ فون کر کے کہا کہ بل آ گیا، پاس کرنا ہے، پیش کرنا ہے، تو علیمہ خان نے کہا یہاں ڈیالہ جیل کے باہر آؤ، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا، اور یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ مخلص اور وفادار نہیں ہے۔ یہ عہدے، نشستیں، مرات ان کے لیے اہم ہے، جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے فارم 47 کی حکومت کے لیے۔ دیکھیں یہ صرف بجٹ کا معاملہ نہیں تھا، تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی آپ پرفارمنس کو دیکھیں، کسی پاکستان کے بڑے مسئلے پر، عوامی مسائل پر آپ نے کبھی ان کو سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا۔ 10 کھرب کا بجٹ، مریم نواز کی لوٹ مار، یہ محسن نقوی والی آپ دیکھ لیں، قیادت نے ایک دو بیانات کے علاوہ کچھ، کسانوں کا معاملہ کتنا بڑا معاملہ، ڈاکٹرز کا معاملہ، تاجروں کا معاملہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مہنگائی، کسی ایک معاملے پر بھی اپنا سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکے۔ احتجاج، خان کی رہائی کے لیے عوام کو موبلائز کرنا، یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ ان کی پارلیمنٹ میں ابھی بھی 80-90 کے قریب ایم این ایز ہیں، صوبائی اسمبلی میں ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، 150 سے زیادہ ممبران اسمبلی ہیں، لیکن یہ اپنے صوبے میں خیبر پختونخوا میں عمران خان کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکال سکے، جہاں ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں۔ 11 سال سے خان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، 90% زیادہ مینڈیٹ ہے، اور یہ پچھلے 700 دن سے عمران خان جیل میں، اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حمایت کے لیے لاکھوں کا جلوس نظر نہیں آیا۔ یہ ہزاروں کی چھوٹی موٹی ریلیاں آپ کو چھوٹے چھوٹے جلسے نظر آتے ہیں۔ 6 کروڑ کا صوبہ اور سب سے زیادہ خان کی حمایت ہو، وہاں پرامن انداز میں کبھی لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آ کے بیٹھ جائیں، پریشان ہیں لوگ، کوئی نہیں کہتا اسلام آباد چڑھائی کرنے آ جائیں، لیکن علامتی احتجاج کے طور پر عوام اگر اکٹھے ہوتے، یہ ان کی نیت کا اظہار تھا، لیکن اس پر یہ تیار انہوں نے کبھی نہیں کیا، اور یہ بجائے اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے، اور یہ میرے خیال میں غلطیاں نہیں ہیں، یہ عمران خان سے سیدھی سیدھی آپ کو پتہ ہے بے وفائی ہے، اور عوام دیکھ رہی ہے، اور آپ کو کوئی سیاستدان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کا غسیلہ انداز دیکھیں، جس طرح غصہ بھی ایک صحافی نے پوچھا گنڈا پور صاحب سے کہ آپ بجٹ کو 6 دن لیٹ کر دیتے، کون سی قیامت آ رہی، تو وہ اسے آگے سے جواب کیا دے رہا ہے کہ میں تمہارا مشورہ مانوں گا۔ صحافی نے بڑا اچھا جواب دیا، آپ عمران خان کی نہیں مانتے، میری کہاں مانے۔ اب 6 دن لیٹ کرنے سے ہونا کیا تھا، بجٹ پہلے آ جاتا وفاق کا، باقی تمام صوبوں کا۔ اب یہ ان کی ٹیم کے کچھ لوگ سوشل میڈیا آپ کو ٹیکنیکلٹیز میں الجھا رہے ہیں، مخصوص نشستوں کے فیصلے میں، جس طرح سلمان احمد راجہ دلائل دیتے ہیں، آپ دیکھیں کبھی خان کی رہائی پر یا القادر ٹرسٹ پر یا 9 مئی پر، تو یہ لوگ آپ کو بڑے طریقے سے ٹیکنیکلٹیز میں، لیکن سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے، تو آگے سے جواب یہ آپ کو یہ دیں کہ آپ ملک کے اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں آپ کو پتہ ہے، ادھر ادھر کی شاعری، ڈائلاگ بازی، یہ صرف فیس سیونگ کے لیے، لیکن میرے خیال میں بہت دیر ہو چکی ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو کابینہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہے تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے۔ اگر خان کی رہائی چاہیے تو عوام کو اب ان کا یہ جو مطالبہ جو اتنی شدت سے چل رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، اور یہ جس طرح دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ زبردستی اقتدار میں بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، اگر یہ اسی طرح اقتدار میں زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، عوامی سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، انہیں چاہیے عوامی پول کروائیں، عوام سے پوچھیں جا کے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 100 میں سے 80% لوگ یہ کہیں گے استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ پوچھ لیں کسی سے بھی پاکستان میں، تو اس کا بڑا سادہ اور آسان سا حل ہے کہ، اور وجہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما جن حالات میں ڈیالہ جیل میں برداشت کر رہے ہیں، آپ باہر اس کی پارٹی کے لوگوں کو جو اس کے نام پر جیتے ہوئے ہیں، ان کی مراعات، تنخواہیں، بونس، گاڑیاں، یہ دیکھیں تو بالکل نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، بالکل اسی طرح ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ خاص طور پر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں وہاں، اور پنجاب میں دیکھیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو، تو آپ کو ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، رہنا، ان کے بیرونی دورے، آسٹریلیا کے ہوں، انگلینڈ کے ہوں، امریکہ کے، کینیڈا کے، پارٹی میں جو وہ آپ کو پتہ ہے ان کے چل رہے ہیں سسٹم، وہ بالکل اسی طرح ہے۔ ان کے بچے بھی اسی طرح بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، شادی بیاہ، غم و خوشی میں اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں، آپ اقتدار میں ہیں،
لندن میں ہیں، وہ بھی اپنی زندگیوں کو اسی طرح انجوائے کر رہے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن ان کے رہنما جو کہ اس قابل نہیں تھے لیکن وہ اقتدار میں موجود ہیں. ان کا رہنما 8 بائی 12 کے فٹ سیل میں بغیر پنکھے کے بیٹھا، بغیر ٹی وی اسٹیشن اپنا نہیں بدل سکتا اپنی مرضی سے، کتابیں اپنی نہیں لا سکتا، بچوں سے بات نہیں کر سکتا. تو اسی لیے لوگ پھر ان پر تنقید زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی اب یہ رکاوٹ ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو سپریم کورٹ گئے، عمران خان نے کہا تھا، وہ عوام کو دکھانے کے لیے صبح سویرے وہاں پہنچ گئے منصور علی شاہ کے پاس. منصور علی شاہ نے کہا آپ تھرو پراپر چینل جائیں، درخواست دیں، اپنا کیس لیں. اب سو موٹو ایکشن وہ لے نہیں سکتے، وزیر اعلیٰ انہیں پتہ ہے، اس کے باوجود ہی چلے گئے کیونکہ بیانیہ بنانا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے. لطیف کھوسا صاحب کو لے گئے، ہمیں آپ کا آشیرواد چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں آشیرواد اس نے کیا دینا ہے آپ کو؟ وہ ایک جج ہے، اب تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں منصور علی شاہ کی. 6 دن صبر کر لیتے تو اس تکلیف سے یہ جو سپریم کورٹ کے باہر ابھی کر رہے ہیں تقریریں، اس کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن اب کہہ رہے ہیں خان کے حکومت ختم کر دو. عمران خان نے کبھی نہیں کہا حکومت ختم کریں. وہ کیوں کہ حکومت ختم کریں؟ حکومت عوام کی دی ہوئی امانت ہے. ان لوگوں کو استعفے دینے چاہیے. ممبران پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں جی علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا تو ہمارے پاس تو کوئی طاقتور ممبر ہی نہیں ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے. مطلب یہ کچھ لوگوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساروں کی نہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی اب جس طرح کھل کر سپورٹ والا معاملہ ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں. بہرحال امریکہ میں انسانی حقوق پر ایک بڑا اجلاس ہوا ہے، اس کی بھی خبر دوں کہ وہاں جو ٹرانس نیشنل ڈپریشن ہے، جو اہل خانہ صحافیوں کے جبری اغوا کیے گئے، کانگریس میں بڑی ہے نہیں، اس میں احمد نورانی صاحب وہ اس کمیشن کے سامنے گواہی دے رہے ہیں. ان کے دونوں بھائی آپ کو پتہ ہے 33 دن اغوا رہے ہیں، اور ان کی والدہ کی پینشن بھی بند ہے. ان کے ساتھ بھی جو آپ کو پتہ ہے ظلم سے تم ہوا بہت سارے لوگوں کی طرح. یہ 3-4 جو یوٹیوب چینلز بند ہیں، اس کا بھی چینل بند ہے. وقار کے ساتھ تو میرے ساتھ تو باقی اور بھی ایک صاحب ہیں، مزید سے نام نکل گئے، ان کے بھی چینل بند ہیں. باقی لوگوں کو ابھی وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کرے نہ ہی ہو. مین جو اصل معاملہ اس وقت پاکستان کی عوام کو یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد کہ اس وقت آپ کو مزید سوشل میڈیا سمیت خان کے نظریے پر کھڑا ہونا ہے. اس وقت میں مزید اگلے جو ویلاگ میں کچھ اور اہم پوائنٹس ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں وہ اگلے ویلاگ تک کلیئر رکھتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.